शुक्रिया शैला और सभी साथियों। ये बहुत मेरे लिए हिम्मत वाली बात है कि आप लोग इतनी देर रात तक यहाँ पर इकट्ठा चल के आए हैं और जैसे शैला ने कहा, कश्मीर की बात हमें करनी है। एक खामोशी है जो बहुत ख़तरनाक खामोशी है, जो खूनी खामोशी है, जो कत्लेआम पे इस वक्त खड़ी हुई है। और वो कत्लेआम हम में से जो अपने आप को हिंदुस्तानी नागरिक का पहचान देते हैं, उनके नाम पे हो रहा है। इसलिए हम सब के लिए ये शर्मिंदगी का मौका है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मेरे बुज़ुर्ग और दोस्त जो कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से, उन्हें कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन नौजवान लड़के और लड़कियों की हिम्मत की आप दाद दें, क्योंकि जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से और जिस मोहब्बत से इन्होंने कश्मीर की आवाम की आबादी, उनकी आज़ादी और उनकी खुशहाली का अरमान हमेशा उसको इजहार किया है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। और कई दिक्कतों के बावजूद जो इस दानिशगाह, इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हुक्मरान जो इन पे डालते हैं, उसके बावजूद ये अपनी आवाज़ को बुलंदी से और शिद्दत से और बिल्कुल अमन चैन के साथ आपके साथ हमदर्दी का वो देते हैं। और वो हमराह हैं आपके। हमराह इसलिए है कि मुझे इन आप लोगों में एक उम्मीद इस बात की नज़र आती है जो हमारे पूरे इस इलाके के, जो एशिया का एक इलाका है, जनूबी एशिया जिसे कहा जाता है, सदर्न एशिया, जिसमें कई मुमलिकात हैं, बांग्लादेश है, बर्मा है, अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, कई ऐसे इलाके हैं, लोग हैं, कबाइल है, आवाम है, जिन सब को अमन और आज़ादी की बहुत देर से एक उनका ख्वाब है। और इस यूनिवर्सिटी में, इस दानिशगाह में आप ही का एक साथी, जिसका हम सब इज्जत करते हैं, कन्हैया, उन्होंने एक बात रखी थी जिससे मेरी थोड़ी सी उससे फ़र्क है और मैं उस फ़र्क को आज इजहार करना चाहूँगा। फ्रीडम स्क्वायर से उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में उन्हें आज़ादी चाहिए, हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में आज़ादी और हिंदुस्तान से आज़ादी के जो दो अलग अलग पहलू हैं, इनके दरमियान एक बातचीत की ज़रूरत है। वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आज़ादी परस्त लोगों के लिए है। और उसकी वजह यह है कि जब तक मसला कश्मीर या जब तक मसला फलाना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, जो हमारे तारीख की कॉलोनियल लेगेसी का एक पार्ट है, जब तक ये सारे मसाइल हल नहीं हो पाते हैं, जब तक इस पूरे इलाके में अमन, शांति और चैन नहीं बन पाता है, जब तक हम आपके दोस्त और हमसाए नहीं बन पाते हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान की नागरिक अपने आप को समझ ले कि उन्हें कब्जे का हक है। फिलहाल हिंदुस्तान और इन इलाकों का रिश्ता कब्जे का है, एक हमसाए, एक दोस्त, एक हमराह का नहीं। मेरी उम्मीद है और इन नौजवानों के साथ रहते हुए ये उम्मीद मेरी बुलंद होती है that there will come a future when young people in Delhi will be the true friends and comrades of young people in Batmalu, in Srinagar, in Shopian, in Hyderabad, and that will be a future for our part of Asia that is actually perhaps something we are only being able to imagine today. आज हम उस अरमान को जिंदा करने की उम्मीद और हिम्मत रखते हैं। हिम्मत और उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी दानिशगाह, कोई भी यूनिवर्सिटी आज़ाद ख्यालों के लिए एक जगह है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसमें आप वो चीज़ जो आज तक सोची नहीं गई है उसे सोच सकते हैं। कौन सी चीज़ आज तक सोची नहीं गई? वो चीज़ आज तक इत्मीनान से सोची नहीं गई है, तवज्जो से सोची नहीं गई है
کہ نقشے بدل سکتے ہیں لیکن لوگوں کے درمیان رشتے بھی بلند ہو سکتے ہیں. نقشہ اور عوام کو ایک طریقے سے از اکول ٹو سائن کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا. نقشہ ہوتا ہے, نقشہ بدلتا رہتا ہے. جنوبی ایشیا کا نقشہ بہت بار بدلا ہے, لیکن جنوبی ایشیا کے عوام کے بیچ میں دوستی اور امن کا رشتہ جو ہے وہ آج تک اس لیے برقرار ہے کیونکہ ہم عام لوگوں میں, یہ عام انسان میں کسی میں یہ فیلنگز نہیں ہے کہ ہمارے نام پہ کہیں اور قتل عام ہے. ہم نہیں چاہتے. اگر آپ دہلی میں جو مظاہرہ ہوا تھا کچھ دن پہلے, جو ڈیمونسٹریشن جنتر منتر میں ہوا تھا, اگر آپ وہاں دیکھتے تو زیادہ سے زیادہ کم عمر کے لوگ آپ کو وہاں ملتے ہیں, طالب ملتے, اسٹوڈنٹس ملتے. وہ کیوں آئے تھے ادھر؟ ان کی کیا پڑی ہے کہ وہ سڑک پہ آ جائے اس کے باوجود کہ پولیس کی نگاہ ان پر ہوتی ہے؟ ان کی کیا پڑی ہے کہ گھر سے نہ بول کر وہ ایک مظاہرہ, ایک ڈیمونسٹریشن میں موجود ہو جائے جس میں ان کا جو درد اپنے دوستوں کے ساتھ, جو کہ کشمیر میں آج میرے خیال سے جو آنکڑا آیا ہے 50 کے اوپر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, 50 کے اوپر لوگ ڈھیر ہو چکے ہیں. 50 بہت بڑا نمبر لگتا ہے, لیکن مان لیجئے 50 میں ہوتا تو 15 ہوتا, تو پھر کیا اس میں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ استھتی اس سے بہتر ہوتی؟ مجھے تو نہیں لگتا. اگر ایک بھی نوجوان, ایک بھی کشمیری بزرگ یا عورت یا مرد یا بچہ کسی گولی کے سامنے آ جاتا ہے, ایک بھی جان اگر چلی جاتی ہے, وہ جان بیش قیمتی ہے ہم سب کے لیے. اس کا خون ہمارے ماتھے پر بنتا ہے. یہاں پہ لوگ پیلٹ گنز کی بات کرتے ہیں. آج ڈی جی سی آر پی ایف کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پیلٹ گنز کا استعمال جاری رہے گا, کیونکہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. ان کے پاس بہت سیدھا الٹرنیٹو. اگر لوگ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں تو اس غم کے اظہار سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ انہیں کرنے دیجیے. آپ کیوں ان پر بندوقیں داغتے؟ ٹھیک ہے. اور پیلٹ گنز کا یہی کہا گیا ہے کہ اب کمر کے اوپر نہیں, کمر کے نیچے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. مطلب کسی کی آنکھیں بچ جائیں گی لیکن ان کے وائٹل آرگنز, ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز, ان کے گھٹنے شاید وہ نہیں بچ پائیں گے. تو پھر ہم اس چیز کا ناپ تول کریں گے کہ آنکھوں کی روشنی بہتر ہے جانا, اس کا جانا, یا گھٹنوں کی مضبوطی کا ختم ہونا بہتر ہے. اس پر ایڈیٹوریلز لکھے جائیں گے. Is it better to have blind young people or is it better to have people who are crippled? اس لیول, اس گھنونے لیول تک ہم آ چکے ہیں کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں so whether it is better to be blind or to be crippled. میری امید یہ ہے کہ یہ جو موقع ان ٹریجڈیز کے ہوتے ہوئے ہمیں سب کو, ہمارے نسل, ہمارے دور کو ملتا ہے. ٹریجڈیز کے ہوتے ہوئے ہمیں غم تو ہوتا ہے لیکن ایک موقع بھی ملتا ہے کہ ہم سوچنے کی تھوڑی طاقت تو رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ بنا رہے گا اس طریقے سے, ایک ملٹرائزڈ قبضے کے حوالے سے, تو ہندوستان کے کسی عام ناگرک کو آزادی کی امید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے نہیں ہو سکتی. جب تک ہندوستان, پاکستان, دو نیوکلیئر پاورڈ ویپنز, دو نیوکلیئر پاورڈ پاورز اپنی ساری طاقت, اپنی ساری دولت ایک دوسرے کے بیچ میں اس حیوانیت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, تب تک نہ ہندوستان کا, نہ پاکستان کا, نہ بنگلہ دیش کا, نہ افغانستان, نہ اس پورے علاقے کی کسی بھی عام انسان کو امن, چین اور آزادی کی امید نہیں رہتی. اس لیے اس معاملے کا اس مسئلے کا حل اور شانتی پوروک, امن چین سے حل بہت ضروری ہے اور اس کے اپائے بہت آسان ہیں. ہندوستان کی حکومت نے رائے شماری کا وعدہ دیا تھا, پلیبسائٹ کا وعدہ دیا تھا. وہ ایک ڈیموکریٹک پرنسپل ہے. اگر
ہمارے بیچ میں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، جو دانشمند ہیں، اگر انہیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوریت ہے، تو پھر کس بات کے ہوتے ہوئے ایک جمہوریت اپنے قبضے میں لوگوں پر اس طرح سے گولی چلاتی ہے؟ یا تو وہ وہاں جمہوریت ہے یا نہیں، اور اگر وہ وہاں کی جمہوریت ہے تو لاکھوں لوگوں پر جو نہتے ہیں ان پر ہتھیار داغنے کی جو ضرورت انہیں پڑتی ہے وہ یہ طے کر دیتی ہے کہ یہ جمہوری سیاست نہیں ہے۔ یہ بطور جمہوریت پہ اس طریقے سے جمہوریت نہیں ہے جیسے برطانیہ کبھی جمہوریت نہیں تھی جب تک ان کا قبضہ گلوب کے پورے دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر تھا اور بطور طاقت پہ بندوق کے نل پہ تھا۔ جمہوریت کوئی بھی معاشرہ تبھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ملک تبھی ہو سکتا ہے جب انہیں اس بات پر فخر ہو کہ ان کے اس معاشرے میں سبھی لوگ اپنے رائے کھلی طور سے دے سکتے ہیں۔ سیلف ڈٹرمنیشن، خود اختیاری کا پرنسپل صرف اسٹیٹس اور اسٹیٹ سبجیکٹس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ It can also be a means for people to rethink the relationship between power and people. It can also be a means, especially for young people like you, to think the question of the impossible. That perhaps in my lifetime, and certainly in your lifetime, we will be able to begin to think about a world where the question of the map and the border ceases to be relevant, where the question of the army and the standing army ceases to be relevant, where the question of the relationships between territories and people is thought of in terms of freedom, equality, liberty and fraternity. آج دنیا میں کئی ایسے مسائل ہیں۔ فلسطین کا مسئلے کا ذکر ہوا تھا، کردستان کے مسئلے کا، کرد لوگوں کے مسئلے کا ذکر ہوتا ہے۔ کرد لوگوں نے روجاوا جو شمالی سریا میں ہے، وہاں پر انہوں نے ایسے نظام کا انتظام کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ we will hold the question of the nature of state power in abeyance. Right now we are holding a territory which is free, which is equal, which is based on principles of equity, ecological interdependence with the earth, and equality between men and women and all sections of the society. یہ شام ہوگا، سیریا ہوگا، ترکی ہوگا، کردستان ہوگا، عراق ہوگا، یہ بعد کی باتیں۔ فی الحال ہمیں زندگی اپنی جینی ہے۔ یہ مسئلہ جیسے ہندوستان، پاکستان، کشمیر کا، یہ نام، یہ نقشے بدلتے رہیں گے، بدل چکے ہیں بہت بار، لیکن جب تک لوگوں کے بیچ میں زندہ رہنے کا ایک خیال بہت زوردار طریقے سے ہو سکتا ہے، تب تک یہاں پہ سویلائزیشنز قائم رہیں گی، تہذیب قائم رہیں گی، دوستانے رشتے قائم رہیں گے، اور ان کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی صوبے میں یا کسی زمینی علاقے میں آپ کس رنگ کا پرچم پھہرائیں، اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگوں کی زندگی میں فرق پڑتا ہے کہ کیا وہ کھا رہے ہیں، کیا ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، کیا ان کے پیڑ پودے ثابت ہیں، کیا ان کے جل جنگل زمین پر ان کا اپنا ادھیکار ہے، کیا وہاں ہتھیار بند فوج ان کے سامنے ہمیشہ ہر وقت موجود ہے، کیا وہاں ہمیشہ بچیوں اور عورتوں کو بلاತ್ಕಾರ کے ڈر سے چلنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ سب چیزیں چلتی ہے، آپ کتنے بھی قومی پرچم لگائیں، کتنے بھی ترانے گالے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کشمیر کے صوبے میں، کشمیر کی وادی میں کون سا پرچم لہراتا ہے۔ مجھے فرق پڑتا ہے کہ میرے کشمیری دوست، میرے کشمیری نوجوان دوست، وہ کل صبح اٹھ کے اپنے کام کو جائیں گے یا نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے فرق پڑتا ہے کہ جو میرے کشمیری دوست یہاں پہ پڑھتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں اس دانشگاہ، کیا وہ آزادی کے ساتھ رہ سکے، کیا وہ اپنے دوستانے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ اس جنوبی ایشیا کے باقی جگہ کے جو لوگ یہاں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مینٹین کر سکے یا نہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے فٹ کا ترنگا پھہرائیں گے؟ 260 فٹ کا ترنگا پھہرائیں گے۔ 260 فٹ کے ترنگے پھہرانے سے
क्या JNU की सरजमी पर इस घिनौने गंदे राष्ट्रवाद का कब्जा हो जाता है? नहीं। क्या 207 फुट के परचम लहराने से इनके सारे कत्ल साफ हो जाते हैं, उनके दाग मिट जाते हैं? नहीं हो जाते। There is no flag big enough to cover the stains of genocide anywhere in the world. Whether it is in the Valley of Kashmir, whether it is in the different territories of the northeast, whether it is in Chhattisgarh, or whether it is in the immediate hinterland of Delhi, wherever state power meets young people with guns. यहाँ पे एक नारा मैंने सुना था, मानेसर से आती है आज़ादी की मांग। मानेसर तो यहाँ का एक कारखाना है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं मारुति सुजुकी की। वहाँ के मजदूर जब आज़ादी मांगते हैं, या हरियाणा के किसान जब आज़ादी मांगते हैं, या गुजरात में दलित जब आज़ादी मांगते हैं, या जम्मू कश्मीर में नौजवान जब आज़ादी मांगते हैं, उन सब का अलग अलग जवाब तो होता है। गोलियां हर जगह उस तरीके से नहीं चलती हैं, लेकिन मंशा तो वही होता है ना। मंशा यही होता है कि इन सब चीज़ों के बीच में दरमियान में जो बातचीत जिसका जिक्र शैला ने किया, वो बातचीत रुक जाए। मैं जब आप में से बहुत लोगों का हम उम्र था 20वीं सदी में, तब 1989 और 90, मुझे 2 साल याद, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट था, और मेरे 2 सीनियर थे जो एक्चुअली आज काफ़ी जाने वाले जानते हैं लोग। परवेज़ बुखारी एक सहाफ़ी है कश्मीर में, वो मेरे सीनियर थे। इफ़त फ़ातिमा एक फिल्म मेकर है, वो मेरी सीनियर थी। और उन्होंने 1989 और 90 में जो कत्लेआम जो आज से भी ज़्यादा थे, उसके बारे में हमें समझाया था। तब से मुझे शर्मिंदगी है इस हुकूमत पे और इसके रंग बदलते हुए चेहरे पे, चाहे वो कांग्रेस की हो, उस वक्त तो जनता दल की थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस वक्त होम मिनिस्टर थे, जनता VP सिंह के गवर्नमेंट में, उसके बाद कांग्रेस की आएगी, उसके बाद BJP की आएगी, उसके बाद कांग्रेस की फिर आएगी, अब फिर BJP की आएगी। लेकिन ये मामला, there is a consensus amongst the political establishment in India, which is a consensus of colonial control, that the people of Jammu and Kashmir are dispensable, and it does not matter, as far as I'm concerned, whether the Prime Minister was called VP Singh or Narasimha Rao or Manmohan Singh or Atal Bihari Vajpayee, जिसका आजकल बहुत नाम उड़ता है, or Narendra Modi, maybe Amit Shah in the future, I don't know, or Rahul Gandhi in the future. As far as I'm concerned, the consensus which says that the territory, the map of this land, which, let us all remind ourselves, is a fiction. The map that we learn in school, in geography lessons, has no semblance to reality. It's a fiction. And we are being sent to die, or to applaud those who die, or those who kill, for the sake of that fiction. It's time to get real. It's time to stop giving credence to this obscene fantasy of the Indian state, that it can rule people at will, at the point of a gun. And it's time for us to reclaim our friendships, our love, our solidarities, and our understanding that the future of South Asia and of the world will not be dictated by those people who think they can draw maps on pieces of paper. Thank you very much.